اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صدقے کو ظاہر کر کے کرو گے یہ تمہارے لیے کیا ہی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا اگر صدقے کو چھپا کر فقیروں کو دے گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ صدقے کا بڑا فائدہ اس میں بتایا گیا۔ صدقہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حرکت سے واقف اور خبردار ہے۔ حضرات، آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے صدقے کی تعلیم دی۔ بسا اوقات صدقے کو بتا کے کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سامنے والے کو ابھارنے کے لیے، سامنے والے کو نمونہ بننے کے لیے، سامنے والے کو ابھارنا، تاکہ اگر اس کے اندر کم دینے کا ارادہ ہو تو آپ کو دیکھ کر وہ اپنی مقدار بڑھائے۔ تو صدقے کو دکھا کر کرنے کی تعلیم دی گئی، اور عام طور پر صدقے کو چھپانے کی تعلیم دی گئی۔ کیوں؟ چھپا کر دینے سے فائدہ کیا ہے؟ ایک تو ریاکاری سے انسان بچتا ہے، اور دوسرا ہے کہ غریب کی عزت نفس اسی میں ہے، غریب کی عزت بچتی ہے۔ تو بہرحال کتاب و سنت میں کئی ایسے نصوص ہیں جہاں صدقے کو بتا کر کرنے اور چھپا کر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، دونوں کی تعریف کی گئی ہے۔ محترم حضرات، صدقے کی فضیلت کی اگر بات کریں تو دسیوں نصوص آپ کو قرآن و حدیث میں ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح میں 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دونوں اعلان کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ صدقہ دینے والے کے لیے دعا دیتا ہے تو دوسرا فرشتہ صدقہ نہ دینے والے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، تو اس کے مال کو بڑھا دے، بڑھا دے، بڑھا دے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں دیتا نہیں ہے، چھپا چھپا کے سینت کے رکھتا ہے، مال کو تجوری میں جمع کے رکھتا ہے، اس کے مال کو گھٹا دے، گھٹا دے، گھٹا دے۔ معلوم یہ ہوا جو اللہ کے راستے میں جتنا دیتا ہے اس کا مال اتنا بڑھتا ہے، وہ فرشتے کی دعا کا حقدار ہوتا ہے۔ اور جو آدمی مال اللہ کے راستے میں خرچتا نہیں ہے اس کا مال گھٹ جاتا ہے اور وہ فرشتے کی بد دعا اسے لگ جاتی ہے۔ محترم حضرات، اسی لیے ہمیں مال جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدقہ و خیرات کی یہ نیکی اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ بندے کے صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پرورش کرتا ہے۔ کیسے پرورش کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کوئی بندہ اللہ کے راستے میں کوئی بڑا خزانہ نہیں، صرف ایک کھجور جس سے ہم افطار کرتے ہیں،
ایک کھجور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اللہ اسے ایسی پرورش کرتا ہے، ایسے بڑھاتا ہے، قیامت کے دن وہ ایک کھجور نیکیوں کا بڑا پہاڑ بن کے آئے گا۔ غور کیجئے، صدقے کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے، بڑا پہاڑ بنائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے، کس کے لیے؟ جو اللہ کے راستے میں اپنا دل کھولتے ہیں، اللہ کے راستے میں دینا جانتے ہیں، اللہ کے راستے میں خوب خرچتے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک اسپیشل ڈور اللہ نے تیار کیا جسے باب الصدقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے روزداروں کے لیے باب الریان تیار کر کے رکھا ہے، ویسے ہی صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے باب الصدقہ اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صدقہ و خیرات کی اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ بتائیے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ ان تصدق وانت صحیح شحیح تأمل الغنا وتخشى الفقر۔ سب سے افضل اور بہتر صدقہ یہ ہے کہ تم صحت کی حالت میں کرو، جب مال کی ہرس ہوتی ہے ہرس کے عالم میں کرو، مالدار بننے کی خواہش ہوتی ہے اور خرچہ کرو گے تو فقیر بننے کا ڈر ہوتا ہے، ایسی صورت میں جو صدقہ دی جاتی ہے وہ صدقہ سب سے وزندار ہوتا ہے، اعلیٰ معیار کا صدقہ ہے۔ یہ صدقہ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے محترم حضرات۔ پھر فرمایا ولا تمہل، صدقہ کرنے میں ٹال مٹول مت کرو، صدقہ کرنے میں کرو، دیر کرو گے حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب تمہاری سانسیں نکل رہی ہوں گی، روح حلقوم تک پہنچ جائے گی، اس وقت تم اللہ سے پکار پکار کر کہو گے، وصیت کرو گے لفلان کذا لفلان کذا، یہ میرا مال فلاں کے لیے، یہ میرا مال فلاں یتیم خانے کے لیے، یہ میرا مال فلاں مدرسے کے لیے، یہ میرا مال فلاں مسجد کے لیے۔ تم موت کے میرا مال فلاں فلاں کے لیے، وقد کان لفلان، حالانکہ پیارے نبی نے فرمایا تمہارا فلاں فلاں کو کہنے سے پہلے وہ فلاں فلاں کا ہو چکا ہے۔ موت کے وقت انسان کے مال میں انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، ہاں صرف 1/3 مال پہ اختیار رہتا ہے، 2/3 مال اس کا یہ وقت خیرات کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید جیسے اہم موقع پر صدقہ خیرات پر ابھارتے تھے۔ مردوں میں اللہ کے نبی بیان کرنے کے بعد عورتوں کی طرف جاتے، کیونکہ مائک کا زمانہ نہیں تھا، لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، عورتوں میں الگ سے بیان کرتے، خطبہ دیتے۔ عورتوں میں اللہ کے نبی نے بیان کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، صدقہ کرو، ولو من حلیکن، صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو اپنے جسم کے زیورات ہی صدقہ کر دو۔ فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ جلتی ہوئی دیکھا ہے۔ عورتوں نے کہا کس لیے یا رسول اللہ، عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ گئی؟ تو آپ نے فرمایا تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر،
دو گناہ تمہارے اندر زیادہ ہوتے ہیں۔ پہلا گناہ، تم اپنی زبان سے لعن طعن زیادہ کرتی ہو، لعنت ملامت زیادہ کرتی ہو، گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو، بددعائیں زیادہ کرتی ہو۔ اور دوسرا ریزن کیا ہے؟ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر تم کو زمانہ بھر کھلاتا پلاتا ہے، کسی دن کچھ کمی کر دے، فوراً کہتی ہو تمہارے اندر میں نے کوئی خیر نہیں دیکھا۔ تو شوہر کی احسان فراموشی یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی نے عید جیسے اہم موقع پر بھی، ایک مرتبہ عید کے موقع پر اللہ کے نبی نے صدقہ خیرات پر خوب ابھارا، اتنا ابھارا کہ گھر لوٹنے کے بعد عورتیں صدقے کی طرف ایسے آگے بڑھی۔ حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کا نام زینب ہے، اپنے شوہر عبداللہ بن مسعود سے پوچھتی ہیں میرے سرتاج، میرے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، یہ زکوٰۃ کا مال میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کیونکہ آپ میرے غریب شوہر ہیں۔ اب اللہ کے نبی سے آپ یہ مسئلہ پوچھ کر آئیے کہ کیا کوئی مالدار بیوی غریب شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کو شرم و حیا رکاوٹ بن گئی، کہا میں نہیں جاؤں گا، تم ہی جاؤ پوچھ لو۔ اب یہاں وہ کتنی اللہ والی تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ دینا بھی مجھے پوچھنا بھی مجھے ہے، نہیں، سیدھے اللہ کے نبی کے دروازے کے پاس گئی۔ وہاں جا کر کیا دیکھتی ہیں، اس خاتون سے پہلے ایک اور کھڑی ہے اللہ کے نبی کے پاس سوال کرنے کے لیے۔ کہتی ہے کیوں؟ حاجتی حاجتہا، میرا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے۔ دروازہ کھٹکھٹائے، حضرت بلال اندر سے آئے، کون ہے، کیا چاہیے؟ دونوں نے مسئلہ سامنے رکھا، اللہ کے نبی سے پوچھئے کہ کیا کوئی مالدار بیوی اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ بلال گئے اندر اور کہا کہ اللہ کے نبی، دو عورتیں آئی ہیں اور ان کا یہ مسئلہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کون عورت ہے وہ؟ تو حضرت بلال نے کہا زینب یا رسول اللہ، امرأۃ عبداللہ ابن مسعود، کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب آئی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے جا کر بتاؤ شوہر کو صدقہ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ ڈبل ثواب ہے۔ کہا کیوں؟ ایک تو صدقہ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی صدقہ خیرات کرنے میں، زکوٰۃ اللہ کے راستے میں نکالنے میں اتنا آگے رہتی تھی۔ آخرت کو بنانے میں، آخرت کو سنوارنے میں، اپنے آپ کو جنتی بنانے میں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے میں، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اور حشر کے میدان میں مشکلات سے، سورج کی شدت اور گرمی سے بچنے میں صدقے کا بہت بڑا کردار ہے، صدقہ خیرات کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، حشر کے میدان میں ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ فیصلہ کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سنہ، قرآن کہتا ہے قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تب تک انسان بے لباس، بغیر کپڑوں کے کہاں کھڑنا ہے؟ سورج کی گرمی میں۔ سورج کہاں ہے؟ سر کے اوپر قریب ہے، پسینے میں لوگ ڈوبے ہیں، شرابور ہیں۔ ایسے میں انسان کو کون سی نیکی سایہ دے گی، چھاؤں دے گی؟ ٹھنڈا سایہ آپ کو نصیب کرے گی۔ ایسی صورت میں آپ کی وہ نیکی جسے ہم صدقہ کہتے ہیں،
جو جتنا زیادہ صدقہ کرے گا اس کا سایہ اتنا زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ لہٰذا ہم کو صدقہ خیرات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے، موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے، غیب کے پردے ہٹنے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت کے فرشتے کو دیکھ لو گے پھر اللہ سے تم پکار پکار کر کہو گے پروردگارا ذرا موقع دے دے، ذرا ٹائم دے دے۔ انسان اس وقت کی بھیک مانگے گا اللہ سے، ذرا ٹائم کی بھیک مانگے گا، کیا کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ دیکھیے اس موقع پر انسان کو کون سی نیکی یاد آ رہی ہے، موت کے وقت انسان کو کون سی نیکی یاد آ رہی ہے، کہا ذرا ٹائم دے دے، صدقہ کر کے نیک بن کے آؤں گا۔ اللہ اکبر، نیکیاں کتنی ہیں، عبادتیں کتنی ہیں، نماز کتنی بڑی نیکی، حج عمرہ کتنی بڑی نیکی، تلاوت قرآن کتنی بڑی نیکی، نیکیاں بے شمار ہیں، لیکن ان ساری نیکیوں میں موت کے وقت انسان کو جو نیکی یاد آئے گی وہ ہے صدقہ و خیرات۔ یہ ایک بات کافی ہے صدقہ خیرات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، ایک بات کافی ہے۔ صدقہ خیرات کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا کردار ہے آخرت کو بنانے میں، آخرت کو سنوارنے میں۔ اسی لیے جسے اللہ نے دے رکھا ہے، جسے اللہ نے اپنے خزانے کھول رکھا ہے، اسے چاہیے کہ غریبوں کے لیے وہ بھی اپنے خزانے کھولے، غریبوں کے لیے وہ بھی اپنا دل کھولے، بے سہارا لوگوں کے لیے وہ بھی اپنا ہاتھ کھولے۔ اللہ نے جسے دیے ہیں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں دینے کی جب بھی بات آتی ہے تو قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات جب بھی آتی ہے تو پیچھے نہ ہٹو۔ آخرت میں تو بہت سارے فائدے ہیں صدقے کے، لیکن دنیا میں بھی صدقے کے حیرت انگیز کرشمے ہیں۔ صدقے کے فوائد، صدقے کے ثمرات، صدقے کے کرشمے آخرت میں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی صدقے کے بہت سارے کرشمے ہیں۔ صدقہ مشکلات کو آسان کرتا ہے، صدقہ بیماریوں کو رفع دفع کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے، خاص کر جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے پیارے نبی کی یہ حدیث بہترین نصیحت، بہترین دوا، بہترین نسخہ، بہترین علاج ہے بیماروں کے لیے، خاص کر ان بیماروں کے لیے جو ڈاکٹروں کے پاس جا کے اپنا سارا سرمایہ خرچ کر کے تھک چکے ہیں۔ ایسے بیماروں کے لیے بہترین دوا ہے یہ حدیث، پیارے نبی کی نصیحت ہے۔ فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کی شفا صدقے میں تلاش کرو، صدقہ کر کے اپنی بیماریوں کی شفا تلاش کرو۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان چاہیے، شرط یہ ہے کہ یقین چاہیے۔ چند سال پہلے دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ وہ خود بڑے ڈاکٹر ہیں لیکن کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ کہتے ہیں جوں دوا کرتا گیا ویسے ہی درد بڑھتا گیا، درد بڑھتا گیا جوں دوا کرتا گیا، کوئی علاج کارگر نہیں ہوا، بیماری روز بروز بڑھنے کا نام لیتی ہے، گھٹنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اس وقت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت مجھے یاد آ گئی، داؤ مرضاکم بالصدقہ، صدقہ کر کے بیماری کی شفا تلاش کرو۔ کہتے ہیں
اس نسخے میں میں نے سوچا کہ اب میری بیماری کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، بس یہی دوا ہے میرے لیے، اس کے علاوہ کوئی بیماری سے چھٹکارے کا راستہ مجھے دکھتا نہیں ہے، اس نسخے کو آزما کے دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ زندگی بھر کمایا ہوا سارا سرمایہ صدقہ کر دیا، جتنا کمایا تھا پوری دولت سوائے اپنی ضرورت کے کچھ رکھ لیا، پورا خیرات کر دیا۔ کہتے ہیں کہ محلے میں ایک غریب اور بیوہ خاتون تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، پورا سرمایہ کی تھیلی لے جا کے اس خاتون کے پاس رکھ دیا اور کہا بس تم میرے لیے دعا کرنا بس۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں دوبارہ ٹیسٹنگ کرایا بیماری کی ٹیسٹ کرایا، ہر بار کا رزلٹ پہلی بار سے بہتر نکلتا گیا، دھیرے دھیرے بیماری کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ ساری بیماری ختم ہو گئی۔ اور جو میرا معالج ڈاکٹر تھا وہ خود پریشان تھا، بیماری سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر یہ ساری بیماری کیسے ختم ہو گئی؟ تو میں نے ڈاکٹر کو، سب لوگوں کو، ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کہتے ہیں، میں نے اس ڈاکٹر کو بھی بتایا اور دوسرے سارے لوگوں کو بتایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ نسخہ ہے، وہ دوا ہے جو بیماروں کے لیے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، بیماری کی شفا صدقے میں تلاش کرو۔ یہاں ایک بات تو یہ ہے صدقہ بیماری کو دور کرتا ہے، دوسری بات کیا ہے؟ بیماری جتنی بڑی ہے صدقہ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، صدقہ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ 5,000 10,000 لے جا کے دے دیا بیماری ختم ہونے کے لیے، نہیں، بیماری جتنی بڑی ہے، بلا جتنی بڑی ہے، صدقہ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے اللہ نے ان کی زندگی کو بچا لیا۔ ہمارے استاد محترم نے ایک اور واقعہ ذکر کیا جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ ایک آدمی تاجر تھا، تجارت کرنے والا، بلڈ کینسر میں مبتلا ہو گیا، اور اس کا بھی یہی کہنا کہ بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس آزما چکا مگر کوئی شفا کی امید نہیں، کدھر سے بھی شفا کی امید نہیں۔ تو کہتا ہے کسی نے مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرو، داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ تو کہتا ہے کہ میں نے 2 کام کیا۔ پہلا کام یہ کیا، میں نے ایک مدرسے میں 2.5 لاکھ لے جا کر دیے، اور دوسرا کام میں نے یہ کیا، ہمارے محلے میں ایک بوڑھا نابینا شخص رہتا تھا، میں اس کے پاس گیا اور جا کر کہا میں عمرے کے سفر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بوڑھا غریب آدمی تھا، خوشی راضی ہو گیا، کہا بس میری یہ بیماری ہے، شفا کے لیے وہاں جا کر دعا کرنا۔ دونوں گئے اور دونوں رو رو کر دعائیں کرے۔ کہتے ہیں اس کے بعد عمرے سے واپس آنے کے بعد میں نے دوبارہ ٹیسٹ کرایا کہ ہر بار کا رزلٹ پہلے بار سے کم ہوتا گیا، بہتر ہوتا گیا۔ تو محترم حضرات، یقین کی کمی ہے، توکل کی کمی ہے۔ یہاں بھی وہی کہتا ہوں، بیماری اور بلا جتنی بڑی ہے صدقہ بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے، تبھی جا کر آپ کو اس کا رزلٹ دکھے گا۔ بہرحال ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے، مال کی محبت ہے، مال کی محبت ہمارے اندر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کو ٹوٹ کر چاہتے ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ مال کے بارے میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کے بارے میں بڑا حریص واقع ہوا ہے، انسان کو مال کا بہت زیادہ حرص ہے۔ یاد رکھیے، مال کی محبت دل میں جگہ نہ دیجیے، مال کی محبت کو دل میں جگہ نہ دیجیے، جیب میں جگہ دیجیے۔ اگر مال کی محبت دل میں آ جائے تو آپ بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ آپ چاہ کر بھی صدقہ نہیں کر سکتے، خیرات نہیں کر سکتے، نفلی صدقات سے بھی دور ہو جاؤ گے، غریب نوازی نہیں کر سکتے، غریب پروری نہیں کر سکتے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے،
یتیموں، بیواؤں، بے آسرا، بے سہارا، کنگار، لاچار، مجبور ایسے لوگوں کو ہمدردی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت کو تم نے دل میں جگہ دیا۔ مال کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو، جیب میں جگہ دے سکتے ہو۔ زکوٰۃ بھی بسا اوقات انسان نہیں نکالتا، کیوں؟ مال کی محبت ایسی ہے۔ اسلام مال کمانے سے کبھی نہیں روکتا، جتنا کمانا ہے کماؤ۔ صحابہ میں حضرت عثمان جیسے بڑے بڑے کروڑ پتی بھی تھے، مال کمائیں، لیکن آپ نے واقعات سنا کہ عثمان کتنا خرچتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال کمانا غلط نہیں ہے، مال جمانا غلط ہے۔ مال کو کمانا بھی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا ہے۔ شریعت نے یہی کہا کہ کماؤ اور اللہ کے راستے میں دیتے رہو۔ محترم حضرات، یہ ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان کی جو خاص عبادتیں ہیں اس میں سے صدقہ خیرات بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں، رمضان میں جو روزہ نہیں رکھتے، معذور لوگ، مجبور لوگ فدیہ دو دیتے ہیں، مسکین کو جو کھانا کھلاتے ہیں، رمضان میں آخری میں ہم لوگ جو فطرہ جو نکالتے ہیں، یہ سب کی سب شکلیں صدقہ و خیرات کی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ماہ رمضان صدقہ خیرات، غریب پروری، غریب نوازی کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اس ماہ رمضان میں آپ کے صدقہ و خیرات کی تیزی اتنا زیادہ ہوتی، تیز چلنے والی طوفانی ہواؤں کی تیزی سے بھی صدقہ و خیرات کی تیزی بڑھ کر ہوتی۔ لہٰذا صدقہ یاد رکھیے بڑے فوائد ہیں۔ صدقہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ مال میں برکت کا ذریعہ ہے، صدقہ ہمارے مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ محشر میں ٹھنڈا سایہ عطا کرتا ہے، اور صدقہ انسان کو جنت کے خاص دروازے سے داخلہ دلاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر یہ ماہ رمضان ہے، پروردگار اس رمضان میں عام دنوں سے بڑھ کر صدقہ خیرات زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس صدقے کے ذریعے سے جنت حاصل کرنے، نار جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، خاص کر غریب لوگ، غریبوں میں ایسے لوگ جو بھوک پیاس سے سوکھی روٹی کھا لیتے ہیں مگر ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے جن کو قرآن محروم کہتا ہے، محروم لوگوں کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرما، ہمارے نوافل کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، سحری افطاری کو قبول فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ، جو ہسپتالوں میں ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما۔ اے اللہ، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما، 5 وقتہ نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان میں جیسے ہم مسجد کو آباد کرتے ہیں، غیر رمضان میں بھی مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔